حضرت ابراہیم نے مردے زندہ کیے تھے پرندے، ان کے نام کیا تھے؟ تھاکہ وہ تو چھوڑ دوں۔ اچھا جو سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مجلس اگر لیٹ سے شروع ہوگی تو لیٹ ہی ختم ہوگی نا، یہ نہ بانیان کا قصور ہے نہ ہمارا قصور ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں بھائی؟ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ جو 4 پرندے حضرت ابراہیم نے زندہ کیے تھے وہ کون کون سے تھے؟ میرے مولا فرماتے ہیں ایک کبوتر تھا۔ اچھا اس سے بھی پہلے ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا فرماتے ہیں ان کے نام سننا چاہتا ہے یا زندہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ہر وقت معجزہ ہے، ہر وقت امام معجزہ دکھا سکتا ہے۔ ان کے نام سننا چاہتا ہے یا میں دیکھنا چاہتا ہے؟ امام نے اشارہ کیا، کبوتر آیا، مور آیا، کوا آیا، اور ایک وہ مور جس کو کہتے ہیں وہ آیا۔ 4 پرندے مولا کے سامنے آئے۔ اچھا مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا یونس۔ میرے مولا فرماتے یونس ان کا قیمہ بناؤ، سر اپنے پاس رکھو، اور ان کو قیمہ بنانے کے بعد سیم اسی طریقے سے قطع کر کے قیمہ بنا کے پہاڑوں پہ جا کے رکھاؤ، اور اتنی دور جا کے رکھاؤ کہ جہاں تک تیری قوت سماعت کام نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ امام کی قوت سماعت اور ہے، امام کی قوت سماعت اور ہے، بندے کی قوت سماعت اور ہے۔ پھر کیا کیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں ایک کا سر پکڑ اور اسے آواز دے، ایک کا سر پکڑ اسے آواز دے۔ ایک کا سر پکڑا گیا، اسے آواز دی، اور جب آواز دی نا وہ زندہ ہو کے میرے امام کے ہاتھ میں آ کے بیٹھا۔ بیٹھ کے اس نے کوئی بات کی۔ یونس کہتا ہے مولا باقی پرندے بعد میں زندہ کرنا، پہلے مجھے یہ بتا کہ اس پہلے نے آج زندہ ہو کے پہلا جملہ جو آپ کو کہا ہے وہ کیا فرمایا ہے؟ حضرت سنو گے میرے محترم سامعین، پہلا پرندہ زندہ ہو کے امام کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یونس کہہ رہا ہے باقی بعد میں، پہلے اس کا کلام سناؤ۔ میرے مولا فرماتے ہیں یہ کہتا ہے اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ پرندہ کہتا ہے کہ میں اس اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اور ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اے امام تو برحق امام ہے، برحق امام ہے، ان اماموں کے ماننے والے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین ہر روز آپ کو صدا دی جا رہی ہے، ہر روز امام کی آواز آ رہی ہے، ہر روز۔ اور میرے بھائیوں ترتیب سے جس طرح مصائب کے جملے پڑھتا چلا رہا ہوں، 2 جملے سنیں۔ 28 رجب آدھ رات کا وقت، ایک آواز سیاہ آتا ہے، آواز بلند ہو رہی ہے الحجاب۔ بس میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور انہی میں نے یہ 10 جملے آپ نے خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ الحجاب، کالی رات، سیاہ رات، 28 رجب۔ آواز آ رہی ہے الحجاب، مدینے والوں پردہ کر جاؤ، زہرا کی بیٹی آج پہلی مرتبہ بہر آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ کس کا نوع ہے؟ حضرت عباس کا نوع ہے۔ الحجاب، الحجاب۔ بی بی زینب کا نوع سنو آپ کو۔ شام کے بازار میں
جب کبھی بیوی کو موقع ملتا نا مدینے کی طرف منہ کر کے، ایک مرتبہ مدینے کی طرف منہ کر کے بی بی رو کے کہتی واہ حجابا ہائے انہاں میرا پردہ. یہ عباس کا اور یہ جناب زینب کا. اور ایک اور نوحہ بھی مجھے یاد ہے، وہ نوحہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی فرماتی ہے صبت علیہ مسائب، بابا دنوں پہ آتے کالی راتیں بن جاتی. عزادارو آج کی رات 28 رجب ہے، آندھی رات ہے، رات وقت ہے اور صدا بلند ہو رہی ہے. مدینے والوں زہرا کی بیٹی آج باہر آ رہی ہے. عزادارو سنو گے جملہ، بی بی اپنے گھر سے نکلی، حسین مولا نے ہاتھ پکڑا، دوسرا اکبر نے ہاتھ پکڑا، پیچھے پیچھے حضرت عباس ہے اور نقش پا مٹاتے ہوئے آ رہے ہیں. عزادارو نقش پا مٹاتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے ہیں، عزادارو جب 14ویں قدم پر بی بی پہنچی نا، ایک مرتبہ حسین سے بھی بازو لیا، اکبر سے بھی بازو لیا، زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتی ہے حسین مجھے بتا ابھی کتنا اور چلنا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ابھی مجھے حسین بتا ابھی کتنا اور چلنا ہے. میرے مولا حسین فرماتے ہیں زینب بہن ابھی سے تھک گئی ہو، تجھے تو مدینہ، تجھے تو بازاروں میں چلنا ہے، تمہیں درباروں میں چلنا ہے، تمہیں شام کے بازار میں چلنا ہے، تمہیں یزید کے دربار میں خطبے دینے ہیں. عزادارو یہ قافلہ گھر سے چلا ہے، سامنے سواری آتی ہے. بی بی فرماتی ہیں مجھے وہ سوار کرائے جو واپس مدینے میں لے کے آئے. عزادارو سنو گے جملہ، حضرت امام حسین آگے سے پیچھے آتے، اکبر نے کہا عباس پیچھے آئے، تیرا اور میرا امام بیمار امام سجاد آگے بڑھا، ہاتھ پکڑے کہتا بی بی آج چڑھا، میں تجھے سوار کراتا ہوں، آج مدینے سے سوار کراؤں گا، پھر کربلا سے سوار کراؤں گا، پھر شام کے بازار میں سوار کراؤں گا، پھر شام کے بازار سے مدینے کے لیے سوار کر کے لاؤں گا. عزادارو بی بی سوار ہوئی اور یہ معامل چلنے شروع ہوئے. 27-28 رجب کو چلنے والا قافلہ 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. بس انتظار ختم ہو گئی، 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچا. عزادارو میرے مولا کا گھوڑا رکا، گھوڑا بدلا، 7 گھوڑے تبدیل کیے گئے مگر کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا. عزادارو میرے مولا گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور حضرت عباس کو قریب بلا کے کہتے ہیں خدا کی قسم یہی ہمارے رہنے کی جگہ ہے، ہماری منزل آ گئی ہے، ہم نے قیامت والے دن یہیں سے اٹھنا ہے. عزادارو بہن کے محمل کے قریب آ کے حسین رو کے کہتے ہیں بہن زینب ہماری جگہ آ گئی ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے. عزادارو بی بی رو کے کہتی ہے میں جب سے یہاں آئی ہوں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اجرکم اللہ، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین یہاں سے جلدی نکل جا، یہاں تو تیرے خون کی مجھے خوشبو آ رہی ہے. عزادارو میرے مولا حسین فرماتے ہیں زینب بہن یہ زمین پہ آباد ہے اور حسین پہ آباد زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے. سنو گے جملہ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں اور بی بی کہتی ہے تیرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ جنگل بیابان ہے، بڑا لمبا صحرا ہے، یہ کیسے آباد ہوگا؟ عزادارو میرے مولا فرماتے ہیں آج 2 محرم ہے، نامی محرم تک آبادی کے سارے اسباب مہیا کروں گا، 10ویں محرم کو ایسا آباد کر دوں گا حضرت آدم سے لے کر جناب خاتم تک سارے نبی تیری آبادی کا طواف نہ کریں تو مجھے حسین نہ کہنا. عزادارو حسین نے تیاری شروع کر دی. عزادارو لوگوں کو بلایا اور لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں یہ جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں. عزادارو جگہ حسین مولا نے خریدی ہے، 60,000 دینار سے میرے مولا حسین نے بنجر زمین خریدی ہے. اور 60,000 زمین سے خریدنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے حسین بتانا چاہتے تھے کہ میں غریب نہیں ہوں، اس وقت غریب نہیں
ہوں، جب تک مجھے غریب اگر کر گئی ہے تو بہن زینب کی چادر کر گئی۔ اجرکم اللہ، مجھے بہن زینب کی چادر غریب کر گئی ہے، میں غریب نہیں ہوں۔ عزادار 60,000 دینار کا نام آیا، 30,000 دینار جناب زینب نے حسین کے ہاتھ پر رکھے، فرماتے ہیں یہ کربلا کی زمین میں آدھا حصہ ڈلوا لے۔ میرے مولا فرماتے ہیں حسین زینب میں کوئی غریب ہوں، بی بی رو کے فرماتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ تو غریب ہے، میں کہتی ہوں کہ کربلا میں اپنا حصہ ڈلوا لے، میں شام کے لیے حصہ نہیں مانگتی، تیرا دل ہو شام کے بازار میں قرآن پڑھنے کا دل ہو پڑھتے رہنا، میں شام کے لیے حصہ نہیں مانگتی۔ عزاداروں رونے والوں میرے مولا نکلتے ہیں، بنی ہستیوں کے سامنے آتے ہیں اور بنی ہستیوں سے کہتے ہیں یہ جگہ میں خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں مفت لے لو۔ میرے مولا فرماتے ہیں مفت وہ لیتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میرے باپا کا نام علی ہے، میرے نانا کا نام محمد ہے، میں کوئی غریب ہوں، میں تو جنتی جوانوں کا سردار ہوں، میں غریب نہیں ہوں۔ عزاداروں یہ کہتے ہیں ہم جگہ مفت دیتے ہیں۔ عزادار میرے مولا فرماتے ہیں ایسا کرو میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، یہ جگہ آپ مجھے دے دو اور 10ویں محرم کو اس جگہ پر میری غریب کا لاشا پڑا ہوگا،